بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے اور کتاب میں ذکر تھا کہ جب جنتی میوے کھانے کا ارادہ کریں گے تو درخت خود بخود ان کے سامنے آ کر جھک جایا کریں گے، یعنی جب اہل جنت میوے کھانے کا ارادہ کریں گے تو درخت خود بخود ان کے سامنے آ کر جھک جایا کریں گے۔ ایک درویش نے یہ حدیث سنی تو حیران ہو کر بولا، حضور یہ تو عجیب بات ہے۔ فرمایا، ہاں، لیکن اس میں شک و شبہ کی بالکل بھی گنجائش نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ تو حضرت کے حجرے پر توت کا ایک پھلدار درخت تھا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مثلاً جس طرح یہ درخت کھڑا ہے، اگر اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے آ جا تو وہ فوراً سامنے آ کر جھک جائے گا۔ جو ہی آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ نکلے، وہ درخت جھکا اور اس کی شاخ درویش کے سر سے ہوتی ہوئی حضور کے عین سامنے زمین سے آ لگی۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کر فرمایا، ارے ہم نے تجھے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو صرف بہشت کا ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے تیری مثال دی تھی اور تو سمجھا کہ تجھ ہی کو مخاطب کیا ہے، جا تو اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جا۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو فوراً وہ درخت اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو سائل نے حیران اور پریشان ہو کر پوچھا، حضرت کس کلام کے پڑھنے سے یہ چیزیں تابع ہوئیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب برکات درود شریف کی ہیں۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس کے لیے مسخر بنا دیتے ہیں، مسخر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں درود کی۔ بہت سے احباب کے لیے یہ واقعہ قابل قبول نہ ہوگا، لیکن ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ درود کی برکت سے سب ممکن ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، درخت اپنی جگہ سے چل کر آ سکتے ہیں، اس میں بالکل بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ درود شریف ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیتا ہے۔ میرے بہت سے احباب نے یہ سوال کیا تھا کہ درود پڑھتے ہوئے توجہ کیسے بناتے ہیں، یا درود پڑھتے وقت توجہ بھٹک جاتی ہے، دنیاوی خیالات بار بار آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھے کہ درود کی توجہ اس طرح بنائیں، ہمیشہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر درود پڑھیں، یعنی جب آپ باوضو ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر درود پڑھنا شروع کریں تو سر کو دل کی جانب جھکائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس طریقے سے درود پڑھیں، کیونکہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو آپ ادھر ادھر بھی دیکھیں گے، جس سے درود کی توجہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی بیٹھ کر باوضو ہو کر اتحیات کی شکل میں درود پڑھیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو دل کی جانب جھکا لیں، بلا وجہ اپنے اعضائے جسمانی کو حرکت نہ دے، کیونکہ یہ ادب کے تقاضے میں شامل ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کس کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں، وہاں تو سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اعضاء کو حرکت نہ دے، ادھر ادھر گردن گھما کر نہ دیکھیں، بلکہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو دل کی جانب جھکا لیں۔ یہ ایک طرح سے مراقبہ بھی بن جائے گا۔ اور پھر اس میں توجہ یہ بنائیں کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود سن رہے ہیں۔ اس تصور سے، اس سوچ سے درود پڑھیں بیٹھ کر۔ یا اگر یہ توجہ نہیں بنانی یا نہیں بنا سکتے
تو پھر توجہ دے لفظوں پر، آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کی زبان پر درود کے حروف ہوں اور ذہن میں ترجمہ ہو۔ یعنی میں زبان سے پڑھتا ہوں اللہم، تو میں اپنی بند آنکھوں میں اللہم کا تصور کروں کہ یہ کس طرح سے لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ میرے ذہن میں فوراً آئے، اے اللہ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یعنی لفظوں پر توجہ دے، ترجمہ یاد ہو۔ میں اکثر ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ یہ دو طریقے ہیں توجہ بنانے کے۔ اور اگر توجہ بنانے کے درمیان درود پڑھنے کے دوران دنیاوی خیالات ذہن میں آتے ہیں، توجہ بھٹکتی ہے بار بار، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برے خیالات بھی آتے ہیں، تو اگر ایسا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خاتون پوچھ رہی تھی کہیں گناہ تو نہیں ملے گا اگر توجہ کے درمیان دنیاوی باتیں یا دنیاوی خیالات ذہن میں آ جائیں، کیا ہمارا درود قبول ہوگا اس صورت میں؟ تو دیکھیں، درود تو ہر حال میں قبول ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں تب بھی درود قبول ہے۔ تو جب آپ بیٹھ کر پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں، اور اگر دنیاوی خیالات، دنیاوی باتیں ذہن میں آ رہی ہوں، توجہ ٹوٹ رہی ہو، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، درود پھر بھی قبول ہے۔ لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر دنیاوی خیالات بار بار آ رہے ہیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ توجہ دوبارہ بنا لیں۔ دوبارہ خیالات آ رہے ہیں پھر بنا لیں، پھر خیالات آ رہے ہیں پھر بنا لیں۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اپنے خون کو گرمائیں درود شریف کی حدت سے، بار بار توجہ بنائیں، بار بار ٹوٹ رہی ہے بار بار توجہ بنا لیں۔ اس پریکٹس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جاتی ہے اور آپ کامل بن جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال جو میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں دی تھی، دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ میں اپنی بات اس لیے دہرا لیتا ہوں دوبارہ کیونکہ بہت سے لوگ نیو آئے ہوتے ہیں چینل پر، ان تک پہنچ جاتی ہے یہ بات، اور جو پہلے سے جنہوں نے سن رکھی ہے، جن کے ذہن سے سکپ ہو گئی، جو بھول چکے ہوں، ان کو دوبارہ یاد آ جاتی ہے اور ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ جب ٹائپنگ سیکھنے جاتے ہیں نا، انگلش اردو کمپوزنگ کے لیے ٹائپنگ سیکھنی ہے آپ نے کمپیوٹر پر، تو آپ کو استاد بتاتا ہے کہ اس طرح سے بٹنوں پر انگلیاں رکھنی ہیں۔ اب جب آپ اس شیپ میں اپنا ہاتھ یا اپنی انگلیاں بٹنوں پر رکھتے ہیں تو ایک دو دن نہ انگلیاں درد کرنے لگ جاتی ہیں، ہاتھ درد کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہوتی۔ اور کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل کمپیوٹر سکرین کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں بھی درد ہونے لگ جاتا ہے یا ان کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا چھوڑ دیتے ہیں ٹائپنگ سیکھنا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں کر سکتے، یہ اس کو چھوڑ دو؟ آپ اسے نہیں چھوڑتے، آپ روزانہ جاتے ہیں کلاسز لینے، روزانہ ٹائپنگ کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف ایک آدھ گھنٹہ وہاں ٹائم دیتے ہیں بلکہ گھر آ کر بھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جہاں آپ کو 10 دن میں سیکھنی ہوتی ہے وہاں 20 دن لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی نقصان ہوگا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل سیکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے، پھر آپ کے ہاتھ درد کرنا بند کر دیتے ہیں، انگلیوں میں درد محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے، اور آنکھوں کو بھی عادت ہو جاتی ہے جو شعاعیں یا لائٹ سکرین سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کی یہ بار بار پریکٹس ایک دن آپ کو اتنا کامل بنا دیتی ہے کہ آپ 1 منٹ میں کئی ورڈ لکھ سکتے ہیں، کئی حروف لکھ لیتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے جب آپ اتنے کامل ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ ٹائپنگ مقابلہ کرنے میں کوئی بھی مشکل محسوس نہیں کرتے، اور جب گورنمنٹ جاب یا کسی پرائیویٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو تب بھی مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹائپنگ آتی ہے، ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے بار بار، ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی۔ تو سیم اسی طرح جب آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں،
توجہ بار بار ٹوٹتی ہے، بار بار توجہ بناتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن پھر آپ اس میں کامل ہو ہی جاتے ہیں، اور پھر یہ کامل آپ کو وہاں تک پہنچاتی ہے، پھر یہ کاملیت آپ کو وہاں تک پہنچاتی ہے کہ آپ نے رات میں پریکٹس کی اور دن میں چلتے پھرتے درود پڑھ رہے ہیں، تب بھی آپ کی توجہ بنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ بار بار کی پریکٹس ہے، وہ میں نے کہا نا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، بار بار کی پریکٹس سے تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ گئے ہیں، پھر پریکٹس کرنے لگ گئے ہیں، پھر تھک گئے ہیں، پھر بیٹھ گئے ہیں، پھر پریکٹس کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ بار بار کا پلٹنا جھپٹنا، بار بار کی پریکٹس جو ہے آپ کو اتنا کامل کر دے گی کہ آپ دن میں اگر چلتے پھرتے بھی درود پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ بنی رہے گی۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب تو درود پڑھنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ زبان خاموش ہو، ہم کسی کام میں مصروف ہو تو دل سے آواز نکل رہی ہوتی ہے درود کی۔ یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ ماں کی گود سے سیکھ کر نہیں آئے تھے، محنت کی ہے، کئی سالوں کی محنت لگی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، یہ تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے ہیں، بہت سے سال لگے، سال بھی جوانی کے۔ تو کئی سال لگتے ہیں، کئی سال کی محنت جو ہے نا وہ رنگ لاتی ہے پھر۔ اور یاد رکھیں، اولیاء اللہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں تو دن میں ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو آپ بھی رات کی جو محنت ہے نا وہ آپ کو دن میں کامیاب کروائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ دن بھر چلتے پھرتے اگر آپ درود پڑھ رہے ہیں، توجہ بنی رہے، قلب جاری رہے درود شریف کے لیے، تو پھر رات کو محنت کریں۔ اگر صرف 10 منٹ بھی نکال لیں نا، 10 بجے سے لے کر 10:20 تک، یہ 20 منٹ بھی اگر آپ پڑھ لیں نا، 10-20 منٹ، تو سمجھ لیں آپ دن میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب درود شریف کے انوارات کا خاص نزول ہوتا ہے۔ فقیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 بجے سے لے کر 10:20 تک درود لازمی پڑھے، چاہے آپ جہاں بھی ہو۔ اللہ والوں کی ہر بات سچی، ہر بات کا فائدہ، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ہر بات فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ 20 منٹ بھی اگر آپ اس 20 منٹوں میں ایک تسبیح بھی پڑھ لیں گے نا توجہ بنا کر، تو یہ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ وہ ساتھ ہے جو آپ کو کسی مقام پر شرمندہ نہیں ہونے دے گی، مایوس نہیں ہونے دے گی۔ اور توجہ، یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ بار بار ٹوٹ رہی ہے، بار بار توجہ بنا لے۔ 2 طریقے بتائے ہیں، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگتے ہوں اس پر عمل کر لیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔